بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے سورۃ الملک کا بیان جو ہے وہ جاری ہے۔ پروردگار اپنی رحمت اور اپنی شفقت و عنایت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ پروردگار جس کے قبضے میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر فعیل ان کے وزن پر مبالغہ ہے، بڑی قدرت رکھنے والا۔ بڑی قدرت اس کی اس سے بھی عیاں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ گویا کہ موت اور حیات اللہ کی مخلوق ہیں۔ موت کو کسی قدر ہم جان سکتے ہیں، مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ مکمل طور پر نہ جاننے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جن کا موت کا تجربہ ہوتا ہے وہ ہمیں واپس آ کے بتاتے نہیں کہ موت کس طرح کی ہے۔ وہ موت کو چکھ کے اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں، لہٰذا چکھنے والا ہمیں بتانے کے لائق نہیں رہتا۔ ہمارا اس سے اس طرح کا اسٹرانگ رابطہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے پوچھ سکیں کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، کس طرح کی ہے۔ اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ بیانات میں کہ موت ہر شخص کی الگ الگ ہے۔ جس طرح کا بندہ اس طرح کی موت۔ یہ زندگی کی ہنڈیا اس کی اپنی پکائی ہوئی ہے، جس طرح کے مسالے، جس طرح کی چیزیں اس میں اس نے ڈالی ہیں، موت کے وقت اسی کو اس نے چکھنا ہے۔ موت ہر کسی کی ایک طرح کی نہیں ہے۔ نبیوں کی موت غیر نبی سے جدا ہے، اور جو نبیوں کی صحبت میں رہے ہیں لوگ، ان کی موت اس کے حساب سے ہے۔ کافر کی موت وہ کفر کے حساب سے ہے، منافق کی موت منافقت کے حساب سے ہے، متکبر کی متکبر کے حساب سے ہے۔ جس طرح کا انسان ہے اس طرح کی موت ہے۔ والحیات، اور حیات جو ہے زندگی، یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے زندگی عطا فرما دے۔ عام طور پر ہمیں بعض اوقات چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی نہیں ہے۔
لیکن مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ النور کی جب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے تو یوں لگا کہ یہاں بغیر زندگی کے کائنات کے اندر کوئی شے ہی نہیں ہے۔ فرمایا پروردگار نے کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض والطیر صافات، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی پرے باندھ کر اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر کسی کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے کہ میں نے کیسے اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سب تسبیح کر رہے ہیں لیکن تم کو ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے۔ تو جب کلن کہہ دیا تو اس میں پتھر آ جائیں، پانی آ جائے، درخت آ جائیں، پرندے آ جائیں، چرندے آ جائیں، جانور آ جائیں، سورج، چاند، ستارے، کل کائنات سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ اب جو تسبیح کر رہا ہے وہ مردہ تو نہیں نا؟ کیوں جی؟ جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ مردہ تو نہیں ہے۔ اب دیکھو اس کی مشاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو کروایا بھی، بڑا مشہور بیان ہے، اور جو زائرین مدینہ ہیں اللہ پھر آپ سب کو لے جائے، ہم سب کو پھر سے نصیب کرے۔ ریاض الجنہ میں آپ جاتے ہیں تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ستون ہے ساتھ ہی جڑا ہوا، اس کو استون حنانہ کہتے ہیں، اب وہ سوکھا کھجور کا تنا تھا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئیں، عرض کی آقا میرا بیٹا بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے۔ آپ نے اجازت دے دی، ممبر بن کے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس کھجور کے سوکھے تنے سے بلکنے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح روتے دیکھا جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ کے روتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رونا سنا، ممبر سے اترے، اس کھجور کے سوکھے تنے کو اپنے بازوؤں میں لیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پھر آواز اس طرح بند ہوتی دیکھی جس طرح کوئی سسکیاں لیتے لیتے چپ کر جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو مخاطب کیا، بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے، مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے یہیں ہرا بھرا کر دیا جائے اور لوگ تیرے پھل کھائیں، اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا ایک درخت بنا دیا جائے، اہل جنت تیرا پھل کھائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ایک گڑھا کھودو۔ وہ حضور کی اور اس ستون کی بات تھی، کھجور کے سوکھے تنے کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے یہاں ہرا بھرا ہونا پسند نہیں کیا، اس کو ہم نے جنت میں لگا دیا ہے۔ تو
اس کو وہیں دفن کر دیا، اسی جگہ پر، اسی جگہ وہ دفن ہے۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کے بھی قربان جائیں، کیسا شاندار ایمان اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ جب سرکار نے وہاں دفن کیا تو کسی نے نہیں سوال کیا یا رسول اللہ جنت یہاں ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ یہاں جنت ہے جہاں آپ دفن کر رہے ہیں؟ کیسا یقین ہے ان کا، کیسا ایمان ہے حضور پر۔ تو یہاں سے علماء نے لکھا ہے، اے غافل انسان، سوکھے تنے حضور کی جدائی میں روئیں، اور تجھے کبھی فرصت نصیب نہ ہو کہ تو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آقا پر درود پڑھے اور تیری آنکھوں سے آنسو بہیں۔ تو یہ بظاہر آپ اس کو جاندار نہیں کہیں گے، لیکن حیات اس میں ہے تو رو رہا ہے۔ کیوں جی؟ حیات ہے تو جدائی محسوس کر رہا ہے۔ اگر اس سوکھے تنے میں حیات نہیں تو پھر بلکنے کا کیا مطلب، اور رونے کا کیا مطلب، اور جدائی کو محسوس کرنے کا کیا مطلب؟ اسی طرح پکا ہوا کھانا حضور کے سامنے آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حیات کیا چیز ہے، وہ جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس میں چاہے، جس طرح کی چاہے حیات پیدا کر دے۔ پکا ہوا کھانا آیا تو آپ نے لقمہ اٹھایا۔ جب لقمہ اٹھایا، صحیح حدیث ہے یہ بھی، لقمہ اٹھایا تو آپ نے منہ کے قریب کیا تو پھر آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا، بلا کے فرمایا، ان کے کان کے فرمایا، صدیق سنو یہ کھانا کیا کہہ رہا ہے؟ پکا ہوا کھانا، ہاں جی، انہوں نے سنا کہ کھانا جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھو، کھانا عام طور پر جو پکا ہوا ہوتا ہے، سالن جب بن جاتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی زندگی ہے، کوئی حیات ہے، ہاں جی۔ تو اس طرح کے بڑی ساری باتیں، میں ان کو اگر چھیڑوں تو کثیر تعداد میں یہ واقعات موجود ہیں، کثیر تعداد میں۔ باقاعدہ درختوں سے آوازیں آئیں، پتھروں سے آوازیں صحابہ نے سنی، تو وہاں پروردگار نے حیات رکھی ہے نا، حیات، تو حیات مخلوق ہے اللہ کی، وہ جہاں چاہے پیدا کر دے۔ قرآن پاک کی آیت نہیں کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ جس وقت محشر کا دن ہوگا اس دن آپ کے ہاتھ، پاؤں، کان اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ ان پیروں کے ساتھ چل کے کہاں جاتے رہے ہیں، ان ہاتھوں سے کیا پکڑتے رہے ہیں، ان آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے ہیں، ان کانوں سے کیا سنتے رہے ہیں۔ وہاں تو فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم مور لگا دیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے تم بولو، کہ وہ جن کے وہ ہاتھ پاؤں ہوں گے وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، ہمارے ہو کہ ہمارے خلاف گواہی، یعنی ہمارے ہو تم اور ہمارے خلاف گواہی۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، 24واں پارہ۔ وہ اعضاء جو بولیں گے وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو بلانے والے نے بلوایا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس نے بلوایا ہے جو ہر شے سے بلوا سکتا ہے، کل شیء، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں اب وہاں حیات پیدا کر دی تو وہ باتیں کر رہے ہیں نا۔ عام طور پر آپ اپنے پیروں کو کہیں کہ کوئی بات کرو تو کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے۔ تو اس طرح یہ اس کی قدرت فرمایا جا رہا ہے نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، وہی
موت کو اس نے خلق کیا، اسی نے موت کو خلق کیا اور اسی نے حیات کو خلق کیا. یعنی موت کا خالق بھی وہی، حیات کا خالق بھی وہی ہے. جہاں چاہے جون سی صفت پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. یہ معجزات کا سارا سلسلہ اس میں جڑا ہوا ہے. کرامات کا سارا سلسلہ بزرگان دین کی جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، لوگ اس کو کوئی بندے کا عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، لیکن وہ بندہ اللہ کا ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے کوئی ایسے کام صادر کر دیتا ہے جو عام لوگ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ شان اللہ ہی کی ہے. تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. کیوں موت اور حیات کو خلق کیا؟ آگے اس کا مقصد بتایا. موت اور حیات کو کیوں رکھا؟ ایک جگہ فرمایا پہلے موت تھی، پھر حیات، پھر موت، پھر حیات، پھر اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پھر حیات ہی حیات ہے، موت ختم ہو گئی. سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا. وکنتم امواتا، تم سب مردے تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اس رب کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے درست بات کہ پہلے انسان نہیں تھا، یہ درست ہے کہ کبھی یہ نہیں تھا. یہ فرق کر رہی ہے مخلوق اور خالق میں یہ صفت کہ یہ پہلے نہیں تھا، پھر اس کو وجود میں لایا گیا، خلق کیا گیا. لیکن پروردگار خالق ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی مخلوق سے صفات بہت الگ قسم کی ہیں، جدا قسم کی ہیں. تو موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ آگے اسی آیت میں اس کا مقصد بیان کیا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. اب جب وہ خود کہہ رہا ہے تو پھر امتحان تو اس نے لینا ہے. لیبلوکم، لی تاکہ، یبلوا وہ امتحان لے، کم تم سب کا امتحان لے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے خوبصورت ترین عمل والا کون ہے. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا، کہ تم میں زیادہ عمل والا کون ہے، یہ نہیں کہا. یعنی کس کے پاس عملوں کا ڈھیر ہے، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے، توجہ رکھیں آیت کریمہ کے الفاظ پر غور فرمائیں. یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، تم میں سے زیادہ کثیر عمل والا کون ہے، عمل کا ڈھیر کس کے پاس زیادہ ہے، یہ نہیں. یہ فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم یہ دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ڈھیر کس کے پاس زیادہ ہے، یہ دیکھیں گے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کس طرح کا بھی ہو صرف میرے لیے، ہو صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے ہو. ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل والا کون ہے. یہ موت اور زندگی تمہیں صرف اس لیے دی ہے
انسان ہماری زندگی میں یہ جو سلسلہ ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے کچھ سالڈ مثالیں اپنی زندگی میں آپ لیں. ہر وقت انسان امتحان میں ہے. یہ دارالعمل ہے جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں. یہاں آپ تیاری کر رہے ہیں, پیپر کی تیاری ہو رہی ہے, امتحان ابھی ہونا ہے, سوال پوچھے جانے ہیں, آپ کو تیاری کا ٹائم دیا گیا ہے, اور ٹائم لمیٹیشن کتنی ہے یہ بتایا نہیں ہے, کتنا وقت ہے یہ نہیں بتایا, لیکن بہرحال دارالعمل ہے یہ. جس طرح آپ کسی بھی امتحان اور ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کے بچے امتحان دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر کوئی اگر وہ چند چیزیں پاس بھی کر جائے, کوئی ڈگری حاصل بھی کر لے, تو پھر کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں, کسی بڑی یونیورسٹی میں, کسی بڑے ادارے میں داخلے کے لیے پھر انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ ادارہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ پڑھا ہے یہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں کہ یہ کورس کر لے گا. تو پہلے تو ایک فکس کر دیا جاتا ہے کہ 50% سے نیچے تو انٹری ٹیسٹ ہوگا ہی نہیں. بے شک وہ میڈیکل میں جائے, بے شک وہ انجینئر بننا چاہے, بے شک بزنس کی لائن میں جانا چاہے, MBA کرے, BBA کرے, جو بھی کرے, 50% سے نیچے تو لکیر پھیر دی جاتی. میرا تجربہ ہے یونیورسٹیوں میں اس سے نیچے انٹری ٹیسٹ لیا ہی نہیں جاتا, کہیں بھی نہیں لیا جاتا, MPhil میں بھی نہیں لیا جاتا, PhD میں بھی نہیں لیا جاتا. کچھ ایسے ہیں رہے کھے مضامین, سبجیکٹس ہیں جی, ان میں جو ہے وہ میرٹ اور طرح کا بنتا ہے. مطلب الگ الگ ہے. اگر کوئی 15 یونیورسٹی ہیں تو 15 یونیورسٹیوں کا ہی کرائیٹیریا الگ ہوگا, ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر کسی نے اپنا طریقہ بنایا ہوتا ہے. تو انٹر کے بعد FA FSC کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنا اس نے کیا, پھر آگے انٹری ٹیسٹ کی تیاری, آگے مزید پھر اکیڈمیاں بن گئیں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے. پھر اس میں آپ اگر YouTube پر, سوشل میڈیا پر جائیں اور یہ لکھیں کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کا, تو سینکڑوں ویڈیو بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں. کتنا پڑھنا ہے, کتنا جاگنا ہے, کتنا نہیں جاگنا, کون کون سی کتاب پڑھنی ہے, کون سی مفید ہے, کون سی اکیڈمی اچھی ہے, کون سی نہیں اچھی, کون کون سی آپ کھپائی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کون کون سی چیز آپ حاصل کریں گے تو آگے آپ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, یہ سب کچھ. اور اس کے لیے بچے جتنی مغز ماری کرتے ہیں, جتنی وہ کھپائی کرتے ہیں, جتنا وہ راتوں کو جاگتے ہیں, اور جتنی وہ زیادہ تگ و دو اور محنت کرتے ہیں, یہ بھی زیادہ نوجوان بیٹھے ہوئے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کتنی کھپائی کرتے ہیں, معلومات لیتے ہیں. جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, ریسرچ کے ماہر ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے, کیسے کریں. اچھا, جو انہوں نے پہلے کر لیا ہوتا ہے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں کہ جی کس طرح کر گئے آپ. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ انٹری ٹیسٹ میں اگر پاس ہو تو پھر ہی وہ یونیورسٹی داخلہ دیتی ہے نا. کیوں جی بھائی, اگر وہ پاس نہ کرے تو پھر یونیورسٹی داخلہ دیتی نہیں دیتی. یہ آپ کا دنیا کا سسٹم ہے. ہاں جی, تو قرآن مجید نے بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بتائی ہے جہاں آپ کو کامیاب کر کے پروردگار نے وہاں لے جانا ہے, اور اس کے لیے انٹری ٹیسٹ موت کا وقت ہے. انٹر ہو رہے ہیں نا آپ, اس میں موت کے ذریعے انٹر ہو رہے ہیں. جس طرح یونیورسٹی میں آپ انٹر ہوتے ہیں, اس طرح موت کے ذریعے آپ
وہاں انٹر ہو رہے ہیں اگلے سسٹم میں، ختم نہیں ہو رہے. یہی تو لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر تو ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ تو انسان چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں اور بس مجھے مار دیا جائے، پوچھا نہ جائے کہ کیا کیا ہے تو نے. انٹری ٹیسٹ میں کیا سوال کرنے؟ یہاں مجھے معلوم ہے کہ یونیورسٹی ایم سی کیوز کی صورت میں ٹیسٹ لیتی ہیں زیادہ تر، تو اس میں جو سوال انٹری ٹیسٹ کے وقت اگلی دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے کرنے ہیں، وہ پرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن کر دیا ہے. کوئی یونیورسٹی اپنا پرچہ آؤٹ نہیں کرتی، آؤٹ کر دیا. فرمایا اگلے سسٹم میں منتقل ہونے کے لیے تو اس سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، صرف 3 سوال. اس کے لیے تو نے تیاری کرنی ہے. پہلا سوال تو اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتائیے جی آپ آگے جا رہے ہیں، اگلی پروموشن ہو رہی ہے آپ کی، آپ کا رب کون ہے؟ تو یہ سنتے جائیں، جو حضور کا غلام ہوگا اور جس کی نبیوں سے، سابقہ نبیوں سے بھی، ہیں جی، چونکہ وہ پچھلی قوموں سے بھی یہ سلسلہ ہوا نا، ان دوروں میں ان کے حساب سے ہوا جو ان پر لازم تھا. پوچھا جائے گا من ربک، تو جو حضور کا غلام ہوگا اس نے حضور سے ہی تربیت پا کے جواب زندگی میں یاد کر لیا. انٹری ٹیسٹ کی تیاری ہو گئی. کیوں جی؟ جواب یاد کر لیا. وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اب اگر پہلے ہی سوال پر، اور جس کو حضور کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، بات پھر حضور پر ہی جا کے ختم ہونی ہے. ہاں جی، جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس نے کہنا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، آپ جو اٹھائیں جتنا بھی قبر کے بعد والا معاملہ ہے، وہ کہے گا لا عالم ہا 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 ہا. یہ الفاظ ہیں حدیث میں، لا عالم ہا ہا، مجھے نہیں پتا جی کون ہے اللہ، میں نہیں جانتا. ابھی تک اس کے پاس فیل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا. سوال اگر اللہ پر ہی بات ختم ہو جانی ہوتی تو پھر ڈیسیژن تو ہو گیا. میں بات کو کہاں لے کے گیا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو. بھائی اگر اللہ کے ماننے نہ ماننے پر فیصلہ ہو جانا ہے تو پھر یہ سوال تو کلیئر ہو چکا. جس کو معلوم ہے اس کے بارے میں ڈیسیژن کر دیا جائے کہ یہ پاس ہے. جو کہہ رہا ہے لا عالم میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے کہ تم فیل ہو. لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا. بولو ابھی فیصلہ نہیں ہوا. دوسرا کویسچن، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو جس کو حضور کی غلامی نصیب ہوئی اس نے کہنا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ دین جو ہے، یہ تو نے زندگی کس طرز فکر پر بسر کی ہے؟ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، بہت بڑا سوال ہے. تو کہے گا کہ میرا دین، میں جس طرز پر زندگی بسر کرتا رہا ہوں وہ اسلام ہے. اور جس کو یہ غلامی نصیب نہیں ہوئی، جس کو معلوم ہی نہیں، وہ کہے گا لا عالم ہا ہا ہا، مجھے کوئی پتہ نہیں، اوہو افسوس، مجھے علم نہیں.
اب بھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک بھی پاس فیل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، بلکہ بخاری مسلم میں تو یہ پہلے 2 سوال ہیں ہی نہیں، یہ باقی کتابوں میں ہے۔ بخاری کے اندر نہ من ربوں کا والا سوال ہے، نہ ما دینوں کا والا سوال ہے، پوری بخاری میں، اور مسلم میں بھی نہیں ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں ہیں، یہ تینوں ہیں، اس لیے میں نے تینوں کا ذکر کر دیا۔ باقی امام بخاری نے، امام مسلم نے پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے ایک ہی سوال کا ذکر کیا ایک ہی سوال کا ذکر کیا، وہ تیسرا سوال ہے، پہلے دونوں سوال آپشنل ہیں کیا ہے؟ آپشنل ہیں جی، ڈیسیژن نہیں ہے ابھی۔ تیسرا سوال یہ ہے، اور بڑا خاص سوال ہے اسی حوالے سے، جب امام بخاری جیسا شخص اس کو جو ہے وہ اہمیت دے رہا ہے، امام مسلم جیسا شخص اس کو اہمیت دے رہا ہے، تو یہ چھوٹے امام تو نہیں حدیث میں ہیں جی، سیاستہ میں ان کا ایک مقام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوگا، اس سوال کے اندر پچھلے دونوں سوال بھی ہیں، چونکہ نہ آپ کو رب کا پتہ نہ اسلام کا پتہ۔ تیسرا سوال یہ ہے، ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، اے دنیا میں زندگی بسر کر کے آنے والے انسان، ما کنتا تقولو، کیا کہا کرتا تھا؟ کنتا تقولو، اگر پڑھے لکھے احباب کوئی عربی جاننے والے موجود ہیں، ان کو میں تھوڑا سا اشارہ دوں کہ مضارع سے پہلے کانا یکونو کا کوئی لفظ آ جائے تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ماضی استمراری کیا ہے؟ ایک ہوتی ماضی مطلق، کہ گزرے ہوئے زمانے میں کبھی کوئی کام ہو گیا ہو۔ ایک ہوتا ہے ماضی قریب، کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا، کل پرسوں، کوئی 2 4 10 دن پہلے۔ ایک ہوتی ماضی بعید، کوئی سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے کام ہو گیا، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی بعید، مطلق، قریب، بعید۔ چوتھی ماضی ہے ماضی استمراری۔ اب جمعۃ المبارک میں گرامر بھی سیکھ لینا آپ ہاں جی۔ ماضی استمراری، ماضی استمراری وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو پورے زمانے میں وہ کام ہوتا رہا ہو، اس کام کو کبھی چھوڑا نہ ہو، یعنی وقت قول سے لے کے جس وقت بات کر رہا ہے، مثلا میں اب بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے ہر لمحہ ماضی بنتا جا رہا ہے، حال بہت تھوڑا ہوتا ہے، مستقبل بھی بہت لمبا ہوتا ہے، اور ماضی جو ہے یہ زمانوں پر محیط ہے، بس وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ابھی میں وقت بولا تو واو کاف تا جو میں نے پہلے بولا تھا وہ ماضی ہو گیا ہے، سن رہے ہیں؟ میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور حال بہت قلیل سا وقت ہوتا ہے، بس آیا اور گیا، آیا اور گیا، بہت تیزی سے گزرتا ہے، حال سٹل نہیں رہتا، یعنی کھڑا نہیں رہتا، بس وہ آتا رہتا ہے ہر وقت اور گزرتا جاتا ہے، اور اگلا لمحہ جو مستقبل والا ہے اس کا ایک ایک لمحہ حال بن کے ماضی بنتا جاتا ہے۔ تو میرے بات کرنے سے لے کر پچھلا میرا سارا زمانہ جو میری زندگی کا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے، ما کنت تقولو، ایک تو تیرا بچپن گزرا جس میں پابندی کوئی نہیں تھی،
جب تجھے سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، ہم نے تجھے شعور دے دیا، اس وقت سے لے کے اپنی موت تک یہ بتا اس میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ سمجھے؟ یہ کنت تقولو، کیا کہتا رہا ہے، کیا عقیدہ تھا تیرا میرے اس حبیب کے بارے میں۔ تو اب جب حضور کو مان لیا تو پھر حضور اللہ کے سوا کسی اور کو منواتے ہیں؟ جب حضور کو مان لیا تو حضور اسلام کے سوا کوئی اور دین سکھاتے ہیں؟ بس اس سوال کے اندر پچھلے دونوں سوال موجود ہیں، میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی حضور جس رب کی عبادت کروا رہے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے، حضور جو دین سکھا رہے ہیں وہ اسلام ہی تو ہے۔ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ میرے اس حبیب، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں تیری جو زندگی گزری یہ بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ اب اگر یہ سوال جو ہے اس کا جواب، اگر تو اس نے حضور کی غلامی میں زندگی بسر کی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ حضور کون ہے، حضور ہی کا دین اختیار کیا، حضور ہی کا جو دیا ہوا عقیدہ ہے وہ اختیار کیا، حضور توحید ہی تو سکھا رہے ہیں نا۔ اور بولو نا بھائی، کیا رحمت عالم نے کبھی شرک سکھایا ہے؟ کیا اسلام کے سوا کبھی اور دین کی تبلیغ کی ہے؟ حضور اللہ ہی کے بارے میں تو بتا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں ہی تو بتا رہے ہیں۔ اس لیے حضور کو ماننے میں من ربوں کا والا سوال بھی موجود ہے اور ما دینوں کا والا سوال بھی موجود ہے۔ یہی امام بخاری امام مسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ تیسرے سوال کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی سوال پر مشتمل آگے انٹری ہو جائے گی کہ یہ بتا میرے حبیب کے بارے میں کہتا کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں پھر فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس تیسرے سوال کا جواب آ گیا، ہاں جی، اب جواب تو اسی کو آئے گا جس نے حضور کی غلامی اختیار کی ہوگی، اور اس کو کوئی معمولی سوال نہ سمجھیں، یہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، دفتر میں کیا کرتے ہیں، گلی محلے میں کیا کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں آپ دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ جو حضور کا، ایک طریقہ وہ جو حضور سے ہٹ کے۔ اگر آپ کو سرکار کے علاوہ کوئی اور زندگی پسند ہے، کوئی اور طریقہ پسند ہے، تو آپ عملاً تو نفی کر رہے ہیں نا۔ اور بھائی انسان اپنی زبان سے نعرے لگاتا رہے، یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان ہے، یا رسول اللہ میرا مال قربان ہے، یا رسول اللہ میرا سب کچھ قربان ہے، نعرے لگاتا رہے اور قربان اپنا بستر بھی نہ کرے حی علی الصلاۃ پر، ہیں جی، قربان اپنی دکانداری بھی نہ کرے، قربان ایک چھوٹی سی خواہش ہے اس کو بھی نہ کرے، تو کم از کم اس سوال کے اندر تو پوری زندگی موجود ہے۔ یہ صرف قولی بات تو نہیں ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں گے تو بات۔ بہرحال یہ پوچھا جائے گا کہ کیا کہتا رہا ہے اس شخصیت کے بارے میں، تو جواب آ گیا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اگر اس کو یہ جواب آ گیا میرے بارے میں، میری پہچان ہو گئی، اور حاضر رجل کہہ کے اس الفاظ پر بڑی علماء نے لے دے کی ہے، بڑا پھس پھسا کیا ہے، وہ وہی ہے بعض اوقات نہ مسئلے وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، ہاں جی، وہ اللہ کے بندو اور ارد گرد گھومتے پھر تو حاضر رجل کے لفظ بتا رہے ہیں، کس شک میں پڑے ہو؟ اپنے اوپر قیاس کرتے ہو حضور کو؟ اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں،
کیا حضور نے آپ کو یہ بتایا نہیں کہ اگر تم نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا؟ فَإِنَّهُ لَا يُتَمَثَّلُ بِالشَّيْطَانِ، شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو تیرے خواب میں آئے ہیں تیری قبر میں آ جائیں تو کیا بعید ہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ عقیدے تو ٹھیک کرو نا، بس 2-4 منٹ کا کہیں سے کلپ سنتے ہو اور عقیدہ پنکچر کروا لیتے ہو۔ ہیں جی، کم از کم حضور کو مان کے جان کے رہو، صحیح طریقے سے چلو نا۔ عجیب و غریب ہو، کلمہ بھی پڑھتے جاتے اور انکار بھی کرتے جاتے ہیں جی۔ مسلمان کے مسلمان پھر ماننے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کے سامنے اس سوکھے درخت کو دفن کیا اور حضور نے فرمایا اس نے جنت میں جانا پسند کیا ہے۔ کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ جنت یہاں ہے؟ یہ ایمان ہے، صحابہ جیسا ایمان تو کم از کم اختیار کرو نا۔ کیوں جی؟ ہر وقت شک میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں، سنا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تم نے سمجھ کے مانا ہے حضور کو؟ یعنی تمہیں سمجھ آ گئی پوری تو پھر مانا ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ محبوب کو پروردگار نے بھیجا ہے صرف اس لیے کہ بس انہیں مانو۔ تمہاری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ پہلے میرے محبوب کو سمجھو پھر مانو؟ ایک آیت بتاؤ مجھے۔ پہلے تجربہ کرو، تمہاری عقل میں آئے تو پھر مانو، پہلے تولو پھر مانو، پہلے ماپو پھر مانو، پہلے جائزہ لو پھر مانو، پہلے چیک کرو پھر مانو۔ حضور کو پیر تھوڑے، اور پیر پکڑنے سے پہلے دیکھو، اجازت ہے۔ کیوں بھائی؟ جب آپ کسی پیر کی بیعت کرتے ہیں تو اس کی اجازت سب علماء نے دی ہے، مشائخ نے دی ہے کہ پہلے دیکھو کہ کس کے مرید بن رہے ہو، کس کی مریدی اختیار کر رہے ہو۔ دیکھو اس کی عادتیں، دیکھو اس کا رہن سہن، دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھو اس کا چلنا پھرنا، دیکھو اس کی ادائیں، دیکھو۔ سمجھ میں آئے تو بیعت کر لو، نہیں سمجھ میں آئے تو انکار کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کہے کہ نہیں سمجھ میں آیا، بولو نا جی۔ اور بھائی اگر آپ انکار کر دیں گے کہ جی ہماری سمجھ میں یہ پیر صاحب نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، تو کیا یہی معاملہ حضور کا بھی ہے؟ نہیں ہے۔ یہی تو آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ سرکار کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، منصب رسالت پر فائز ہو جانے کے بعد پھر 2 ہی فیصلے ہیں، یا تم کافر ہو یا تم مومن ہو۔ بس اگر مان لیا حضور کو تو پھر ایمان والے ہو، نہیں مانا تو پھر کافر ہو۔ ہم نے تمہیں یہاں کہنا کچھ نہیں، دندناؤ جو مرضی کرو۔ ہم جب تمہاری تنابیں کھینچیں گے، اپنے پاس لائیں گے، پھر تمہیں پوچھیں گے کہ تمہیں میرا محبوب سمجھ ہی نہیں آیا۔ عجیب لوگو، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ باقی رہا کہ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے؟ موت اور زندگی اسی لیے خلق کی، بہترین عمل کا آپ کو پتہ کہاں سے لگا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہترین عمل کون سا ہے، وہ بھی تو حضور ہی ہیں۔ یہ جو ارد گرد کی باتوں سے آپ کو کبھی دروشی پڑھتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا،
سلام پڑھتے ہیں ایسے، پتہ نہیں حضور کو ہمارا پتہ چلتا بھی نہیں چلتا۔ اب کون سی شے رہ گئی ہے ثابت ہونے کے لیے؟ تیرے چھوٹے چھوٹے موبائل ہیں، ان میں تو فیس بک چلاتا ہے، ہیں جی، اس کے اوپر جو ایک ڈاٹ ہے وہ اگر سبز ہو تو بندہ امریکہ بیٹھا ہوا تجھے پتہ چل جاتا ہے آن لائن ہے۔ نہیں پتہ چلتا؟ اور اگر وہی ڈاٹ جو ہے وہ مٹیالے رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، تو کہتا بندہ آن لائن نہیں، بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اٹلی بیٹھا ہوا ہے، آن لائن نہیں۔ آن لائن آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا درود شریف کیا ہے۔ ہے جی، اب کون سی شے رہ گئی ہے ثابت کرنے کے لیے؟ بھائی بندہ کہیں کا ہے، یہاں تو اس کی تصویر بھی دیکھ رہا ہے، سائنس کو مان رہا ہے، ٹیکنالوجی کو مان رہا ہے، حضور کو نہیں مان رہا۔ آن لائن آؤ، آن لائن آنے کا طریقہ درود شریف ہے۔ بولو، آن لائن آنے کا طریقہ وما علیہ الا البلاغ۔